اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولے بالاسلامیات بائی سر مکرم. Today we are going to study the topic reasons for change in the relationship between the Holy Prophet peace be upon him and the Jewish. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات جو یہودیوں کے ساتھ تھے ان میں کیوں تبدیلی لائی گئی، کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ تعلقات ختم کرنے پڑے. Holy Prophet peace be upon him made a treaty with Jewish when he migrated to Medina. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. ٹریٹی کا مطلب معاہدہ کرنا ہے. جب آپ مدینہ پہنچے مکہ سے ہجرت کر کے. Holy Prophet peace be upon him signed the treaty of peace and friendship. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدے پر سائن کیا، یعنی کہ دستخط کیا، جس کے مطابق امن اور دوستانہ تعلقات کو آگے بڑھانا ہوگا یہودیوں کے ساتھ. The relation was cordial in the beginning, but in a few months Muslims grew stronger because most people were accepting Islam. یہ جو تعلقات ہے یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کارڈیل یا ہمدردانہ تھا، بہترین تھا، لیکن چند ماہ کے اندر مسلمانوں کی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ، قبائل کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سچا سمجھنے لگے. Muslims' strength become threat to Jewish. اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے یہودیوں کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو گئی تھی، اور یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اس خطے میں یعنی مدینہ کی وادی میں مسلمانوں کی طاقت بڑھتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیش ہو جائے گا. They thought this could weaken their dominant position in area. انہیں یہ خدشہ ظاہر ہو گیا، انہیں یہ خدشہ لگ گیا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے یہودیوں کی جو حاکمانہ پوزیشن ہے، یعنی طاقت کی پوزیشن ہے اس علاقے کے اندر، وہ کمزور پڑ جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے گی. Most threatening is that when some rabbis had embraced Islam. اور یہودیوں کو اس وقت زیادہ خطرہ محسوس ہوا جب ان کے کچھ اسکالرز اور ٹیچرز نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ ان کے جو ماننے والے پڑھانے والے پادری تھے انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو رابس کے اسلام قبول کرنے کے بعد، ان کے ٹیچرز اور اسکالرز کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہودیوں کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا. The Jewish began to deny his prophethood and ridicule his teaching. اب یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا شروع کر دیا اور مذائقہ خیز حرکتیں کرنا شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، یعنی اسلام کی تعلیمات کے خلاف. Jewish would charge heavy interest because they were the main money lenders. اب یہودیوں نے وہ قبیلے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے یا اسلام قبول کر رہے تھے ان کے ساتھ زیادہ منافع بخش کاروبار کے صورت کے اندر سود لینا شروع کر دیا، کیونکہ وہی ان کو پیسہ دیا کرتے تھے رہن کے اوپر اور قرض کے اوپر. According to Islamic fundamental law, the usury and the charging of interest had become forbid. اب یہودی اپنے مال کے اوپر سود لیا کرتے تھے اور اسلام نے اس کو منع کر دیا. اسلام نے منافع، غیر جائز منافع اور سود کو لینے سے منع کر دیا. اب یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدے کو برقرار رکھنے کی، کیونکہ یہودی جتنا بھی مال دیتے تھے وہ نفع کی بنیاد پہ دیتے تھے اور اس پہ سود حاصل کرتے تھے، اور جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو سود کھانے سے، سود لینے سے، سود دینے سے منع کر دیا تھا. Jewish didn't like this because law hurt their economic growth and affected their business. اب یہودیوں کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا، کیونکہ ان کے سود نہ کھانے سے ان کی اکنامک یعنی معاشی نشو و نما، معاشی بڑھوتری اور ان پہ افیکٹ ہو رہا تھا، ان کا کاروبار اس سے متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ یہودیوں کا پورا کاروبار ہی سود پہ قائم تھا اور وہ اپنے کاروبار میں سود دے کے زیادہ پیسہ کمایا کرتے تھے. لیسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو بھی رابطہ کریں. سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں. مکمل کلیریفیکیشن کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. The Jewish used to exploit the rivalry between the two tribes of Medina, Aus and Khazraj, to their advantage. اب یہودیوں نے جو ہے مسلمانوں کے دو قبیلوں کے درمیان جو کہ اوس اور خزرج تھے آپس میں ناچاکی پیدا کرنا شروع کی اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، اور وہ یہ ایڈوانٹیج لینا چاہتے تھے کیونکہ ان دونوں قبائل نے یہودی قبائل سے جو ہے پیسہ لے رکھا تھا قرض کی بنیاد پر، اور یہودی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. Holy Prophet peace be upon him established brotherhood, so this rivalry had become ceased, so now Jewish could not be able to get any advantage. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا اور اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان لڑائی اور نا انصافی
اور جو غلط فہمی یہودی پیدا کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی، اور اس طریقے سے یہودی اپنا دیا ہوا پیسے سے، انٹرسٹ سے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑوا کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے ذریعے ختم کر دیا۔ The Jewish started to introduce with the hypocrites and the Quraysh of Makkah when Qibla was changed from Jerusalem to Makkah۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف انٹریگیوز مطلب کانسپائریسی سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور ایپوکریٹس منافقین قریش یعنی مکہ کے جو منافق لوگ تھے جو اسلام کے خلاف تھے، ان کے ساتھ معاہدے اور ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنا شروع کر دی، اور ان کے ساتھ مل کے وہ منصوبے اور پلان بنانا شروع کر دیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور یہ اس وقت شروع Jewish sent message to the Quraysh and the Arab tribes to attack Medina and even offered to support them financial help۔ اب یہودیوں نے قریش والوں کو ایک پیغام بھیجا اور عرب کے قبیلوں کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ مدینہ پر حملہ کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے، اور یہاں تک کہ ہم آپ کو فائنینشیل یعنی کہ مال سے بھی مدد کریں گے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ اس حملے کو تیاری کریں۔ The Jewish started campaign against Holy Prophet peace be upon him even to murder him نعوذ باللہ۔ اب یہودی مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور کمپینز چلانے لگے، اور یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ اپنی نفرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تک بنا ڈالا نعوذ باللہ۔ All such movements are the step taken by Jewish against the agreement۔ یہ تمام وہ کام تھے جو یہودی کر رہے تھے اس معاہدے کے خلاف جو کہ انہوں نے مسلمانوں سے کر رکھا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں گے، لیکن اب یہودی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے، اس وجہ سے وہ ساری حرکتیں کر رہے تھے۔ Holy Prophet peace be upon him decided that new Jewish are not allowed to stay in Medina، they had to expel from the city۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی یہودی کو مدینہ میں نہیں رکھا جائے گا اور انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ معاملہ جان چکے تھے کہ یہودیوں کا مدینہ میں رہنا، اس شہر میں رہنا مسلمانوں کے لیے اور زیادہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ ریزن ہوا کہ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے کیا ہوا معاہدہ ختم کرنا پڑا اور ان کو مدینہ سے باہر نکالنا پڑا۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل، شیئر دس چینل اینڈ لائک دس چینل۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمنٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ لازمی کریں تاکہ اپریسیشن مل سکے اور میں مزید ویڈیو بنا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔